اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اللہ کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی۔ آپ بتائیے یہ جملہ آپ کو کیسا لگا؟ اللہ کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی۔ جی ہاں محترم ناظرین، محترم سامعین، ایک تجسس، ایک شوق بیدار ہوتا ہے، جانے تو صحیح کہ اللہ کی کون سی باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان کی۔ انہیں احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے۔ دل میں بہت خواہش تھی کہ جانا جائے، سمجھا جائے کہ احادیث قدسیہ میں کیا کیا مضامین بیان ہوئے ہیں۔ کیا آپ کا جی بھی چاہتا ہے یہ جاننے کو؟ کچھ معروف احادیث قدسیہ ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، عام طور پر کوٹ بھی ہوتی رہتی ہیں، جیسے اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان سے بہت قریب ہوں۔ یہ وہ حدیث قدسی ہے جو آپ نے بھی اکثر سنی ہوگی۔ اسی طرح سے ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ یہ بھی حدیث قدسی آپ نے اکثر سنی ہوگی۔ پھر ایک اور حدیث قدسی آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، وہ چل کر میرے پاس آتا ہے اور میں بھاگ کر جاتا ہوں۔ اس مفہوم کی حدیث قدسی بھی آپ نے سنی ہوگی۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا، کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ اور کون کون سے مضامین ہیں جو احادیث قدسیہ میں بیان کیے گئے ہیں؟ وہ کون سی باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، اور اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ باتیں اپنی امت تک پہنچائیں۔ جی ہاں جناب، یہ جو ہم سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں اس سب کے حوالے سے بات ہوگی، کیونکہ یہ میرا اپنا ایک شوق، ایک جذبہ، ایک لگن، اور اللہ سے دعا تھی کہ اللہ کریم بس یہ کروا لے مجھ سے۔ اس سلسلے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سب مل کر سیکھیں، سمجھیں، جانیں، ہم سب اس راستے پہ ایک ساتھ چلیں۔ یہ جو اللہ کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہیں، ہم سب ان کو سیکھیں، سمجھیں، محسوس کریں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنے باطن کا اس طرح سے تزکیہ کر سکیں اور اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے کے ذریعے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائے، اور زیادہ تر و تازہ ہو جائے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ حدیث قدسی کہتے کسے ہیں۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جس کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمائی ہے، کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اور کبھی وحی، الہام یا خواب کے ذریعے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے الفاظ میں وہ مفہوم ادا فرمایا ہے، جبکہ قرآن کریم صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوا ہے، اور قرآن پاک کے الفاظ بعین ہی لوح محفوظ کے الفاظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حدیث قدسی کی تلاوت سے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے قرآن کریم کو چھونے اور پڑھنے کی اجازت حالت جنابت و حیض و نفاس میں نہیں ہے، نہ بغیر وضو کے چھونے کی اجازت ہے، جبکہ حدیث قدسی کے ساتھ اس طرح کی حرمت نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا انکار کرنے والا کفر کا مرتکب ہوگا، لیکن حدیث قدسی کا منکر کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ تو میرے اچھے سامعین، ہم نے سیکھا، سمجھا، جانا کہ حدیث قدسی میں کیا فرق ہے
اور جو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اس میں کیا فرق ہے، کیونکہ ہے تو دونوں جگہ، حدیث قدسی بھی اللہ کی باتیں ہیں اور قرآن پاک بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن جو حدیث قدسی ہے وہ الفاظ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر کسی وحی، الہام یا خواب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے الفاظ میں ان کا مفہوم ادا فرماتے ہیں، جبکہ جو قرآن پاک ہے وہ بالکل اسی طرح موجود ہے، 100% اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، 100% اسی طرح سے ہم تک پہنچے ہیں جیسے اللہ نے وہ الفاظ فرمائے۔ اب سوال ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ آ رہا ہو کہ احادیث تمام کی تمام اسی طرح کی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ حدیث قدسی اور دیگر احادیث میں فرق یہی ہے کہ حدیث قدسی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی ہے، جبکہ دیگر جو احادیث ہیں ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی گئی۔ اسی طرح سے علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ احادیث قدسیہ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات میں بذریعہ وحی بتایا، اور انہیں اسرار وحی کا نام دیا جاتا ہے۔ شیخ محمد علی فاروقی کشاف الاصطلاحات والفنون میں لکھتے ہیں، حدیث یا تو نبوی ہوتی ہے یا الہی، جسے قدسی بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں، اور حدیث نبوی کی روایت اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہی متلو یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کریم، اور وہی غیر متلو یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، ان دونوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے، یعنی وہی متلو اور وہی غیر متلو کے درمیان۔ وہی غیر متلو وہ احادیث ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے، انہیں احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے۔ میرے اچھے سامعین، امیر حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فوائد میں لکھا ہے کہ قرآن کریم اور حدیث قدسی کے درمیان جو فرق ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، قرآن معجز ہے اور حدیث قدسی معجز نہیں۔ نمبر 2، نماز قرآن کریم کی تلاوت کے بغیر نہیں ہو سکتی، جبکہ اس کے برعکس حدیث قدسی کی تلاوت سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کے منکر کو کافر قرار دیا جائے گا، جبکہ حدیث قدسی کے منکر کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 4، قرآن کریم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ ضروری ہے، جبکہ حدیث قدسی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ ضروری نہیں ہے۔ نمبر 5، قرآن کریم میں لفظ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے، جبکہ حدیث قدسی میں یہ ممکن ہے کہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں۔ نمبر 6، قرآن کریم کو پاکی کی حالت کے بغیر چھونا جائز نہیں، جبکہ حدیث قدسی کے لیے ایسی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت میں ہر حرف پر 10 نیکی کا ثواب ملے گا، حدیث قدسی پر نہیں۔ میرے محترم سامعین اور ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا ذوق فزوں تر ہو گیا ہوگا، اور آپ بھی میری طرح جاننا چاہتے ہوں گے کہ احادیث قدسیہ کن کن موضوعات سے متعلق ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے، آخر وہ کون سی باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، اور اللہ کی وہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچی۔ جناب، یہ واضح کرتی چلوں کہ جو مختلف احادیث ہیں جو ہم اپنے اس سلسلے میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے،
جیسا کہ میں نے اس حوالے سے مختلف کتابیں کنسلٹ کی، کہیں سے جہاں تھوڑا سا ہمیں مشکل ہوگا کسی حدیث کے مفہوم کو سمجھنا، وہاں ہم شرح بھی بیان کریں گے۔ اور یہ احادیث کہاں سے اخذ کی گئی ہیں؟ جی ہاں، صحاح ستہ جو حدیث مبارکہ کی 6 مشہور کتابیں ہیں ان میں سے، اور اس کے علاوہ حضرت امام مالک کی کتاب موطا سے یہ احادیث قدسیہ اخذ کی گئی ہیں۔ محترم سامعین، مختلف علماء نے جو مختلف احادیث قدسیہ تھیں اور ایک ہی موضوع کے اندر آتی تھیں، ان کو انہوں نے یکجا کر دیا۔ ہم بھی اسی طرح سے اس کو لے کے چلیں گے، جو ایک ہی موضوع کی احادیث ہیں وہ ہم ایک ہی وقت میں بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم اس کا جو موضوع ہے، جو اس کی ہیڈنگ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جہاں کہیں ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوئی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایکسپلینیشن اس میں ہوگی امام نووی کی، جنہیں امام نووی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جناب علامہ قسطلانی کی، جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ۔ ایک اور چیز جو مجھے یقین ہے کہ آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ جو صحاح ستہ کے رائٹرز ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہو جائے، ان کے حالات زندگی کا بھی مختصر جائزہ لیا جائے گا، اور اسی طرح سے حضرت امام مالک کی زندگی کے حوالے سے بھی مختصراً بات کی جائے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈز میں ہم اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا جاننے کے لیے، سننے کے لیے اللہ کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی۔ آئیے سب مل کر محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس خوبصورت سلسلے کی وجہ سے اپنی محبت عطا کر دے، اخلاص عطا کر دے، اور اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جو بس اس کی رضا کے لیے ہر سانس جیتے ہیں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔